جی شکریہ مسٹر چیئرمین. میں ایوان کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جو 19 اکتوبر 2018 کو خبر شائع ہوئی تھی پاکستان کے اخبارات میں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس کی روشنی میں ملک میں آنے والے چند مہینوں میں افراط زر دگنا سے بھی بڑھ جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ اس ایشو کو ایوان کے اندر زیر بحث لایا جائے. جی سینیٹر صاحب. میں مسٹر چیئرمین آپ سے چونکہ یہ بہت ہی اہم ایشو ہے اور سوسائٹی ہمیشہ اکانومی سینٹرک ہوتی ہے، سارے کے سارے جو ایسپیکٹ ہیں سوسائٹی کے وہ اکانومی کے اوپر انحصار بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر ڈیپینڈ بھی ہوتے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں. میں یہاں پہ جو سچویشن ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کے اعداد و شمار رکھنا چاہتا ہوں، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک اس کے اعداد و شمار رکھنا چاہتا ہوں، اور کنزیومر پرائس انڈیکس جو ادارہ ہے اس کے اعداد و شمار رکھنا چاہتا ہوں، اور اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے اس کے اوپر پھر بات بھی کرنا چاہتا ہوں. اس حوالے سے تجاویز بھی دینا چاہتا ہوں. میں 15 منٹ سے پہلے اپنی گفتگو سمیٹوں گا، لیکن میں درخواست کروں گا کہ آپ مجھے 3 اداروں کی میں رپورٹ پیش کروں گا تو آپ مجھے 15 منٹ. جی. مسٹر چیئرمین، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں درخواست کروں گا اس پوری ایوان سے کہ جس طرح ہمارے بارڈر کے اوپر ایک تھریٹ آیا تھا اور اس تھریٹ کا ہمارے پورے پولیٹیکل اسپیکٹرم نے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جواب دیا، اور اس ایوان نے بھی بڑے اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیا، اور الحمدللہ ہم کامیابی سے وہ جو تھریٹ ہے اس سے اسکیپ ہماری ہو رہی ہے. یہ ایکسٹرنل تھریٹ تھا. اسی طرح کا ایک انٹرنل تھریٹ پاکستان کو معیشت کے حوالے سے ہے، اور وہ اس تھریٹ سے جو ہمارے بارڈر پہ ہے اس سے کسی صورت میں بھی کم نہیں ہے. اس لیے میں چاہوں گا کہ اس پہ حکومت بھی اور اپوزیشن بھی اپنی پولیٹیکل وابستگی سے بالاتر ہو کر ملک اور نیشنل انٹرسٹ میں اس کے اوپر سوچیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. تو میں جو ٹریجری بینچز ہیں اور جو اپوزیشن بینچز ہیں ان سے توقع کرتا ہوں کہ میری اس گفتگو کو اس تناظر میں دیکھا جائے. مسٹر چیئرمین، میں سب سے پہلے وہ رپورٹ پیش کروں گا جو اسٹیٹ بینک نے اکتوبر 2018 کے اندر جاری کی تھی، اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. یہ میری اس میں کوئی بات شامل نہیں ہے، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہے، اور میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ سے یہ اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کو کوئی پولیٹیکل سکورنگ کے لیے اپنی طرف سے اعداد و شمار کے صورت میں نہ لے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا تھا کہ امپورٹ کی مالیت $60 ارب سے بڑھنے اور ایکسپورٹ $28 ارب پہ رہنے کی امید ہے، جس میں $32 ارب کا فرق ہے. $32 بلین ہمارا گیپ ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر. یہ پہلی بات تھی جو اسٹیٹ بینک نے اکتوبر 2018 میں اپنی رپورٹ میں کہی. دوسری بات اسٹیٹ بینک نے کہی کہ مالیاتی خسارہ بھی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی اس میں اضافہ ہوگا، اور دونوں ملا کر جی ڈی پی کے 6% تک پہنچ جائے گا. جی ڈی پی کے 6% تک پہنچ جائے گا. تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جو 16.5% اضافے کے ساتھ جو ہمارے 3,500 ارب کا اضافہ ہوگا جو قرضوں کے اندر اور قرضوں کی مجموعی مالیت جو ہے وہ 28,550 ارب روپے کے حجم پر چلا جائے گا. چوتھی بات اسٹیٹ بینک نے اپنی رپورٹ میں یہ کی ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی جو ڈپریسیشن ہوئی ہے اس کے نتیجے میں 1,100 ارب روپے کا قرضہ پاکستانیوں کے اوپر بڑھ گیا ہے. پانچویں بات اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ کی ہے کہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ ایف آر ڈی ایل کے مطابق فسکل ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ 2005 کے مطابق یہ 60% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہیں وہ اکتوبر میں 72.5% کے اوپر موجود تھا. یہ 4 باتیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہی ہیں. مسٹر چیئرمین، اس کے تناظر میں اگر ہم دیکھ لیں تو حکومت نے گزشتہ 7 ماہ میں 39 ارب 80 ارب روپے کا قرضہ لیا ہے. 39 ارب 80 ارب روپے کا قرضہ لیا ہے، اور قرضوں کی یہ جو اضافہ ہے اس میں حجم میں 4 گنا اضافہ ہوا ہے. مسٹر چیئرمین، لوگوں کو بڑی توقعات تھی اس حکومت سے، اور وزیر اعظم صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ ہم قرضے نہیں لیں گے اور خود انحصاری کی طرف جائیں گے اور ملک کو اپنی پاؤں کے اوپر کھڑا کریں گے. لیکن بدقسمتی سے قرضوں کی جتنی قسمیں خواہ وہ آئی ایم ایف سے ہیں
خواہ وہ چائنا سے ہیں، خواہ وہ امارات سے ہیں، خواہ وہ سعودی عرب سے ہیں، خواہ وہ قطر سے ہیں، خواہ وہ بحرین سے ہیں، سب سے قرضے جو ہیں نہ صرف لیے گئے اور اپنی اس اصول کو توڑا گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی گزشتہ 5 سال میں، وہ روزانہ کی حساب سے 7.7 ارب روپے کا قرضہ لے رہے تھے، اور جو موجودہ حکومت ہیں یہ گزشتہ 7 ماہ میں روزانہ کے حساب سے 15 ارب روپے کا قرضہ لے رہے ہیں. 15 ارب روپے کا قرضہ لے رہے ہیں. اس وقت جو 26 فروری کو بالکل ریسنٹ رپورٹ آئی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، اس کے مطابق پاکستان کے اوپر قرضوں کا جو مجموعی حجم ہے وہ 99 ارب 11 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ ہو گیا ہے. 99 ارب 99 بلینز 11 کروڑ ڈالر جو ہیں یہ پاکستان پہ اس وقت مجموعی طور پر قرضہ ہو گیا ہے. مسٹر چیئرمین، میں اس موقع پہ ایوان کی توجہ اس جانب بھی مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہماری حکومت بہت اچھی بات کرتی ہے کہ ہم مدینے کی ریاست بنانا چاہتے ہیں. سچی بات یہ ہے، میں نے تو کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ ہم تو رات کو سوتے ہوئے بھی مدینے کی ریاست کا خواب دیکھتے ہیں اور دن کو جاگتے آنکھوں کے ساتھ بھی مدینے کی ریاست کا خواب دیکھتے ہیں. وہ تو ہماری منزل ہے. لیکن مدینے کی ریاست اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی شاہ مدینہ تھے. شاہ مدینہ نے تو امت کو یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وزوالع الدین وغلبۃ الرجال. امت کو یہ دعا سکھائی ہے کہ جب اللہ سے دعا کرو تو یہ دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں سستی سے اور ہمیں پریشانی سے اور ہمیں عاجزی سے اور ہمیں بزدلی اور کاہلی سے اور ہمیں قرض کے بوجھ سے اور دوسروں کے تسلط سے نجات دے. یہ دعا سکھائی ہے امت کو بھی اور مدینے کی ریاست کو بھی یہ دعا اپنانی چاہیے. اس میں آپ دیکھ لیں کہ قرض کے بوجھ کے ساتھ دوسروں کا تسلط کی بات کی گئی ہے. جب آپ کے اوپر قرضوں کا بوجھ ہوگا تو اس کے بعد دوسروں کا تسلط بھی ہوگا. اس میں بڑی معنویت ہے. جب آپ امریکہ سے قرضے لیں گے امریکہ کا تسلط ہوگا. جب آپ آئی ایم ایف سے قرضے لیں گے آئی ایم ایف کا تسلط ہوگا. جب آپ چین سے قرضے لیں گے چین کا تسلط ہوگا. تو قرضوں کے ساتھ کنیکشن ہے تسلط کا. اس کے نتیجے میں آپ کی آزادی اور خود مختاری وہ باقی نہیں رہ سکتی. مسٹر چیئرمین، ریونیو اکٹھا کرنے کا جو ہدف ہے وہ بھی اس وقت بالکل حکومت حاصل نہیں کر سکی ہے، اور اس وقت جو ریونیو ہے اس کا شارٹ فال جو ابھی 2 دن پہلے کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق اے پی آر نے اپنی ریونیو کے اہداف حاصل نہیں کیے ہیں، اور پہلے 8 ماہ میں ریونیو شارٹ فال 235 ارب روپے ہیں. 235 ارب روپے. اور اس رفتار سے اگر ہم جائیں تو بیفور دا اینڈ آف دس فسکل ایئر یہ 300 ارب روپے کا یہ کمی ہوگی. آپ کو علم ہے مسٹر چیئرمین کہ حکومت نے 2 منی بجٹ پیش کیے. ان 2 منی بجٹ کا جواز حکومت نے یہ کیا کہ ہم جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. 2 منی بجٹ آنے کے باوجود جو بجٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ جو اندازہ ہے اس کے مطابق 300 ارب روپے وہ ہمارا جو خسارہ ہوگا اور شارٹ فال ہوگی ریونیو کے جو اہداف ہیں. اس وقت لگ ایسا رہا ہے کہ حکومت کی کوئی ریونیو ویژن نہیں ہے. مسٹر چیئرمین، ریونیو ویژن اس کو نہیں کہتے کہ آپ ریونیو اپریٹس کے اوپر پریشر بڑھائیں. ریونیو ویژن اس کو نہیں کہتے کہ آپ لوگوں کو انفرادی طور پر نوٹسز جاری کر دیں ٹیکس کے حوالے سے. ریونیو ویژن اس کو بھی نہیں کہتے کہ جو بڑے ٹیکس دہندگان ہیں آپ ان کی ایک اجلاس کر ان کی حوصلہ افزائی کریں. ریونیو ویژن ایک بہت جامع چیز کا نام ہے جو کہ کم از کم یہاں اس حکومت کی صورت میں ہمیں نظر نہیں آتی. اس وقت گردشی قرضے جو ہیں وہ 1500 ارب روپے کے اوپر پہنچ چکے ہیں، اور جو ہمارے بلیڈنگ ایس او ایز ہے، جو بلیڈنگ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں، گزشتہ 7 مہینوں کے اندر ہمیں اس کے اندر کوئی بہتری نظر نہیں آئی، اور وہ جو گردشی قرضوں کا غبارہ ہے وہ ہر دن کے ساتھ اور ہر مہینے کے ساتھ وہ پھولتا جا رہا ہے. مسٹر چیئرمین، افراطی زر کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس وقت افراطی زر گزشتہ 4 سال میں بلند ترین شرح 3.5% سے 6% پر پہنچ گئی ہے، اور فروری میں جو افراطی زر کی شرح ہے وہ 8.2% ہے. مسٹر چیئرمین، میں مختصراً یہ بتاؤں، یہ میرے پاس ڈان اخبار کی رپورٹ ہے اور بہت مستند اداروں کی رپورٹ ہے یہ، کہ فروری کے اندر جو فوڈ آئٹمز ہیں اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. ٹماٹر کی قیمت میں 150% اضافہ ہوا ہے، مرچوں کی قیمت میں 37% اضافہ ہوا ہے، چکن کی قیمت میں 5% اضافہ ہوا ہے، اور اسی طرح دوسرے فوڈ آئٹمز ہیں. جو نان فوڈ آئٹمز ہیں ان کے انڈیکس کو اگر آپ دیکھ لیں، ایجوکیشن میں 12% اضافہ ہوا ہے، کلودنگ اینڈ فٹ ویئر میں 7% اضافہ ہوا ہے،
اور جو گھروں کے کرائے ہیں، بجلی گیس کے بل ہیں، پانی ہے، اس میں 8.5% کا اضافہ ہوا ہے. تو مسٹر چیئرمین، یہ صورتحال ہے افراط زر کی گزشتہ 7 ماہ میں، اور بالخصوص جو مہینہ اس فروری کا گزرا ہے اس کے اندر. جو اس وقت کنزیومر پرائس انڈیکس ہے، CPI ہے، اس کے مطابق جو 480 اشیاء کی قیمتوں کو مانیٹر کرتا ہے، ان کے مطابق اکتوبر میں مہنگائی کی شرح وہ 2.5% سے 6% پر پہنچ گئی ہے. بجلی، گیس، پیٹرول، ڈیزل، ادویات اور دوسری ضروریات زندگی کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ مسلسل ہوتا جا رہا ہے. مسٹر چیئرمین، میں اس موقع پہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ حکومت نے ٹیکس جمع کرنے کے حوالے سے بہت خواہش بھی رکھتی ہے اور کوشش بھی کرتی ہے، لیکن جو اس وقت پاکستان میں صورتحال ہے، 210 ملین میں صرف 1.7 ملین لوگ جو ہیں وہ ٹیکس فائلرز ہیں. یعنی صرف 17 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اندر ٹیکس فائلر ہیں جو ٹیکس جمع کرتے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ ٹیکس جمع نہیں کر رہے. اس صورتحال میں جو ٹیکس ڈائریکٹری شائع ہوئی ہے FDR کی، اس میں مختلف لوگوں کی جو ٹیکس کی صورتحال ہے وہ دی گئی ہے، اور میں نے پہلے بھی اسی بار میں کہا ہے کہ اس میں وزیر اعظم صاحب نے 1,03,767 روپے ٹیکس دیا ہے 2017 کے اندر، اور 2016 کی نسبت ان کے ٹیکس پیمنٹ پہ 35% کمی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں جو جتنا ٹاپ پہ اوپر بیٹھا ہوتا ہے اتنی بڑی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ پانی اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے، اسی طرح انسانی سماج میں ٹرینڈز اور رجحانات جو ہوتے ہیں وہ بھی اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب کو خود بھی ٹیکس دینا چاہیے اور اس کی پوری کیلکولیشن جو ہے وہ عوام کے سامنے جو ہے وہ لانی چاہیے. مسٹر چیئرمین، میں اسی لیے گزارش کروں گا کہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے. حکومت نے کہا تھا کہ ہم مہنگائی کو ختم کریں گے، مہنگائی کو ختم نہیں کر سکی. حج مہنگا ہو گیا. آپ دیکھیں کہ پیٹرول، ڈیزل، گیس، بجلی کی قیمتوں میں تو اضافہ ہو رہا ہے، لیکن حکومت نے حج کو مہنگا کیا. اور میں مسٹر چیئرمین، آپ نے رولنگ بھی دی تھی کہ حکومت اس کو ہمدردانہ اس کے اوپر غور کرے کہ حج کی قیمتیں کم کریں، لیکن مہنگائی کی اس ضد میں جو سونامی ہے اس میں حج بھی آ گیا، اور اس کے نتیجے میں اس کا تقریباً 70% تک وہ حج کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ لوگ اس سال رو رہے ہیں، پریشان ہیں بیچارے جو حج پہ نہیں جا سکتے، اور بددعائیں بھی دے رہے ہیں. حکومت کے پاس اب بھی موقع ہے کہ اس حوالے سے حکومت کوئی سنجیدہ اسٹیپ لیں. مسٹر چیئرمین، لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں، قوم پوچھتی ہے کہ ابھی IMF کے ساتھ جو کرسٹین لیگارڈ ہے، جو IMF کا ڈائریکٹر ہے، اس کے ساتھ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے پوری کابینہ کے ساتھ باجماعت ملاقات کی ہے، سچی بات یہ ہے کہ اس سے قوم کو اچھا پیغام نہیں کیا. وزیر اعظم صاحب کو بینک کے ایک افسر کے سامنے اپنی پوری کابینہ کے ساتھ اس طرح قرضوں کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. قوم ابھی تک اس حوالے سے سوال پوچھنا چاہتی ہے کہ IMF سے جو قرضے لیں گے تو یہ کن شرائط پہ ہوں گے؟ کیا مہنگائی اس کے نتیجے میں بڑھے گی؟ کیا افراط زر، بے روزگاری بھی بڑھے گی؟ کیا قرضوں کا حجم بھی بڑھے گا؟ کیا گردشی قرضے بھی بڑھے گی؟ کیا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو گیپ ہے، ہیوج گیپ ہے، کیا یہ ختم ہوگا؟ اس لیے میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح حکومت نے بھارت جو جاری ہے اور اس کے پائلٹ ابھینندن کے اوپر رحم کیا اور اس کو 72 گھنٹے سے پہلے پاکستان سے ہندوستان حوالے کر دیا، اس طرح پاکستانی قوم بھی رحم کی مستحق ہے کہ پاکستانی قوم کے اوپر بھی رحم کیا جائے. اور جو مہنگائی ہے، جو قیمتوں میں اضافہ ہے، اور جو افراط زر ہیں، اور جو بے روزگاری ہے جس سے عوام تنگ ہیں، اس کا جو علاج جو ہے وہ دیا جائے. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حکومت نے جس طرح ایک پوری پولیٹیکل اسپیکٹرم کو آن بورڈ کیا ہندوستان کے خطرے کے مقابلے میں، اور جس طرح جوائنٹ سیشن منعقد ہوا، اس طرح معیشت کا بھی بہت بڑا خطرہ ہے. لوگ پریشان ہیں، لوگ رو رہے ہیں، لوگ شدید تکلیف میں ہیں. اس لیے ایک چارٹر آف اکانومی حکومت کو دینا چاہیے، اور حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے کہ وہ پولیٹیکل اسپیکٹرم کو بھی اس نقطے کے اوپر جمع کریں، دونوں ایوانوں کو بھی اس نقطے کے اوپر جمع کریں، اور ہم مل کر ایک چارٹر آف اکانومی دیں تاکہ پاکستان کو اس خراب صورتحال سے نکالیں، اور عوام جو تکلیف میں ہے، جو چیخ رہے ہیں، ان کی دکھوں کا، ان کی درد کا کوئی علاج اور کوئی دعویٰ ہو سکے. تھینک یو سینیٹر صاحب.